السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا غوث پاک کے نام کا بکرا ذبح کرنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ فلاں کہتا ہے کہ کسی جانور کو اس لیے رکھا جائے کہ اس کو داتا صاحب کا یا غوث پاک کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ذبح کرنا ہے تو جائز ہے، مگر دوسرا کہتا ہے کہ یوں کسی بزرگ کے نام پر جانور رکھنا جائز نہیں، یہ ناجائز و حرام بلکہ شرک ہے۔ اگر وقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کی بات درست ہے، جبکہ دوسرے کی بات سراسر جہالت اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بزرگ کے نام پر جانور رکھنا اور ان کی طرف منسوب کر کے پکارنا، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنا شرعاً بھی جائز ہے اور عقلاً بھی درست ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلی، مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام پر جس جانور کو ذبح کرے وہ حلال، البتہ اگر ذبح کرنے والے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام لے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ عام طور پر کسی مسلمان سے ایسا ہونا بہت دور کی بات ہے۔ دوسرا، اگر بوقت ذبح جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے لیکن اس کو ذبح کرنے سے مقصد کچھ اور ہو تو اس سے جانور حرام نہیں ہو جاتا، جیسے قصائی کا جانور ذبح کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا۔ شادی بیاہ کرنے والے کا مقصد لوگوں کو کھانا کھلانا، بلکہ بعض صورتوں میں تو باعث ثواب ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جس نے مہمان کے لیے جانور ذبح کیا تو یہ جانور اس کی طرف سے جہنم کا فدیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بزرگ کو ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا بھی مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ تیسرا، رہی یہ بات کہ اس جانور کو بزرگ کی طرف نسبت کر اس طرح پکارنا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ داتا صاحب کا بکرا ہے، یہ پیر صاحب کا بکرا ہے وغیرہ، تو یہ بھی درست ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جانور جو فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، کیونکہ ایک چیز کو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے لیے ان کے درمیان ادنا سا تعلق بھی کافی ہوتا ہے، اور اضافت سے ہر جگہ عبادت مراد نہیں ہوتی، جیسے احادیث میں ہے کہ صوم داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کے روزے، اور صلاۃ داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ، اور جیسے کہتے ہیں کہ مسافر کی نماز، اونٹوں کی زکوٰۃ وغیرہ، تو اس سے کوئی بھی یہ مراد نہیں لیتا معاذ اللہ کہ یہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے لیے ہے یا یہ نماز مسافر کی عبادت کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک تعلق کے بنا پر اضافت کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک تعلق یعنی ان بزرگوں کے ایصال ثواب کرنے کے لیے ہونے کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے۔ لہذا اوپر جو مذکور حکم بالکل واضح ہے، اور اس کی جزیات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ کریم سورہ مائدہ آیت 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس آیت سے وہ جانور جس کو ذبح میں خدا کا نام پکارا جائے اس سے مراد وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ بزرگوں کے نام پر رکھے ہوئے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے جانے والے جانور اس سے مراد نہیں۔ چنانچہ متعدد تفاسیر قرآن، مثلا تفسیر کبیر احکام القرآن، حاشیہ ساوی علی الجلالین، حاشیہ جمل علی الجلالین، تفسیر مدارک، تفسیر خازن، تفسیر روح المانی وغیرہ اس آیت کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مراد آواز کو بلند کرنا ہے۔ کفار عرب ذبح کے وقت لات و عزر کا نام لے کر، بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا۔ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے احکام القرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمان کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ آیت میں مراد وہ جانور ہے جس کی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مہمان کے لیے جانور کو ذبح کرے تو وہ ذبح دوزخ کی آگ سے اس کا فدیہ ہوگا۔ در مختار میں ہے کہ جس نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت اور مہمان اکرام ہے، اور مہمان کا اکرام اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ در مختار میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے گمان کیا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو بنی آدم کے اکرام کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو یہ غیر اللہ کے نام سے ذبح ہو، تو اس نے قرآن، حدیث اور عقل کے خلاف بات کی ہے، کیونکہ بلا شبہ قصاب قصائی نفع کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اگر اس سے معلوم ہو کہ یہ نجس ہے تو وہ ذبح نہ کرے، تو ایسے جاہل کو چاہیے کہ وہ قصاب کے ذبح کردہ کو نہ کھائے، ولیمہ اور شادی اور عقیقہ کے لیے ذبح کردہ بھی وہ نہ کھائے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حق اس مسئلے میں یہ ہے کہ حلت اور حرمت ذبح میں حلال اور قول و نیت اور ذبح کا اعتبار نہ کہ مالک کا۔ پھر مسلمان کا ذبح کی نیت بھی وقت ذبح معتبر ہے، اس سے قبل بعد کا اعتبار نہیں۔ پھر اضافت کا معنی عبادت میں منحصر نہیں ہے کہ خواہ نخواہ مدار کہ مرغی اور چہل اور تن کی گائیں میں مانا وہ ٹھہر جائے، وہ مرغ اور گائیں جس کا ان حضرات کی عبادت کے لیے کیا جائے جس کی جان ان کے لیے دی گئی ہو۔ اضافت کو ادنا علاقہ کافی ہے۔ ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیماری کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹ کی زکوٰۃ، کعبہ کا حج، جب ان اضافتوں سے نماز وغیرہ میں کفر اور حرمت درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو حضرت مدار کے مرغ، حضرت احمد کبیر کی گائیں، غوث پاک کا بکرا کہنے سے یہ خدا کے حلال ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے؟ اب کس صورت میں وہ حلال نہیں ہو سکتے؟ یہ شریعت مطہرہ پر سخت جرت ہے۔ کیا ذبح نماز روزوں سے بڑھ کر عبادت خدا ہے، یا اس میں شرکت حرام ہے، ان میں وارد ہے؟ مطلقاً نیت وغیرہ کو موجب حرمت جاننے والا سخت جاہل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف اور عقل کے خلاف ہے۔ دیکھیے علماء کرام صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلقاً نیت و نسبت غیر کو موجب حرمت بنا جاننا، یہ ما احلو بہی لغیر اللہ میں داخل ماننا نہ صرف جہالت بلکہ جنون اور دیوانگی اور شرع اور عقل دونوں سے بیگانی ہے۔ جب نفع دنیا کی نیت مخل نہ ہوئی تو فاتحہ اور ایصال ثواب میں کیا زہر مل گیا؟ اگر اکرام مہمان عین اکرام خدا ٹھہرا تو اکرام اولیاء تو بدرج اولا ہے۔ ہاں اگر کوئی جاہل اجہلی کی نسبت اور اضافت بمقصد عبادت وغیرہ ہی کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں۔
پھر اگر ذبح اس نیت سے بری ہو تو جانور حلال ہو جائے کہ نیت غیر اس پر اثر نہیں ڈالتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عبادت ہی منحصر نہیں تو صرف اس بنا پر حکم کفر یہ محض جہالت اور جرت اور حرام قطعی اور مسلمانوں پر ناحق بدگمانی ہے۔ تم سے کسی نے کہہ دیا وہ آدمیوں کے کہنے سے عبادت اور آدمیوں کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے معبود خدا کو جانتے ہیں، تو یہ سراسر جہالت ہے کہ یہ غوث پاک کا بکرا، یہ خواجہ کا بکرا، یہ پیر کا بکرا، یہ داتا کا بکرا، یہ کہنے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 152 سے 159۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کریم ہم کو مال حرام سے بچائے اور مال حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پر استقامت دے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔